تحقیق کریں میریم باز سراغ کتاب ہم جاتے ہیں صحیح بخاری کی جانب۔ علت این که ما از صحیح بخاری و مسلم استفاده اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بخاری اور مسلم سے استفادہ کر رہے ہیں اہل سنت کیونکہ یہ دو کتابیں اہل سنت کے لیے بہت زیادہ قابل اعتماد ہیں، مگر نہ شیعہ کتابوں میں فراوان جو ہے وہ اس حوالے سے چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ در کتاب صحیح بخاری میں ملاحظہ کریں جو ایک جلدی ہے، دار ابن کثیر کی چاپ ہے، ملاحظہ فرمائیں در صفحه 762 762 صفحہ نمبر پہ کتاب فرض الخمس میں حدیث 1393 1393 حدیث نمبر، بله روایتی اینجا آمده که ابوبکر به حضرت زهرا سلام الله علیها یہاں پہ روایت ہوئی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خدا میفرمود که ما ارثی به جا ابو بکر کہتا ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی ارث نہیں ہوتا، هر چیزی که ما به جا میگذاریم جو چیز بھی ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے و برای خدا هست اور خدا کے لیے۔ بعد اینجا بر اساس این حرف که حالا اب اس درخواست بات کی بنا پر نسبت به فدک نسبت به حضرت زہرا نے جو فدق کا مطالبہ کیا، خیبر کے خمس کا مطالبہ کیا اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، اور اس کا منفی جواب جو ہے ان کو دیا گیا، تو اس سے حضرت زہرا جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت زہرا غضبناک ہو گئیں، دختر پیامبر غضبناک شدن بر ابوبکر، ابوبکر کے اوپر غضبناک ہو گئیں، با ابوبکر بر سر ابوبکر سے جو ہے وہ ترک کلام کر دیا، فلم تزل مهاجرته حتی توفیت و دیگه این قهر اور یہ جو ناراضگی تھی یہ ہمیشہ کے لیے رہی، چون بعضی ممکنه فکر بکنن جو بعض جو ہیں وہ ممکن ہے یہ سوچیں ٹھیک ہے جی ناراض ہو گئی تھی 2 دن 10 دن 20 دن اس کے بعد ختم ہو گیا، آپس میں صلح ہو گئی، لیکن صحیح بخاری کی جو وضاحت ہے کہ یہ جو ناراضگی تھی، یہ جو غضبناکی تھی اور یہ جو فاصلہ اختیار کیا گیا، یہ اس قدر آگے تسلسل اس نے رکھا کہ حضرت زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور یہ ناراضگی قائم رہی۔ بہت زیادہ واضح روایت ہے کہ کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ ناراض ہوئیں اور جب تک وہ زندہ رہیں کیوں ابو بکر سے بات نہیں کی۔ یہ ایک صحیح بخاری میں ایک مقام پہ نہیں آیا بلکہ بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے۔ در کتاب المغازی میں آپ ملاحظہ کریں باب غزوہ خیبر میں صفحه 1040 1040 صفحہ نمبر، بله حدیث 42 41 42 چی اینجا 41 حدیث نمبر، ابوبکر ابا کرد از این که حضرت ابو بکر نے دینے سے منع کر دیا جو حضرت زہرا نے جو ان کا حق تھا انہوں نے مطالبہ کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فوجدت فاطمة علی ابی بکر فی ذلک، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وجدت یعنی اے غضبت، حضرت زہرا جو ہیں وہ غضبناک ہو گئیں فحجرته قهر کردن با اور ناراض ہو گئیں، خفا ہو گئیں، فلم تکلمه اونجا گفت فلم تزل مهاجرته یعنی قهر ادامه پیدا کرد، اینجا نتیجه قهر که لیکن یہاں پر جو اس ناراضگی کا نتیجہ ہے کلام نگفتن وہ یہ ہے کہ بیان شده ترک کلام کر دیا یہاں تک کہ وفات پا گئیں، بالکل ابو بکر سے جو ہے وہ انہوں نے کوئی بات نہ کی اپنے آخر حیات تک۔ یہ روایت بھی جو ہے کاملاً واضح اور روشن ہے، یہ جو بیان کر رہی ہے کہ حضرت اختلاف ایک وجود میں آیا حضرت زہرا اور ابو بکر کے درمیان کہ جس کا نتیجہ یہ کیا ہے، جس کا نتیجہ وہی ہے کہ جو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بذات منی یؤذینی ما آذاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور یہ چیز مطلب یہاں پر بیان ہوا ہے اور یہ مسئلے کو نہایت واضح روشن کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان تحقیق کرے اور مسلمان جو جاننا چاہتا ہو کہ کیا واقعات ہوئے رونما ہوئے تھے تو وہ جائے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو ملاحظہ کرے، اہل سنت کی روایات کو دیکھے، تاریخی منابع کو دیکھے کہ کیوں حضرت زہرا ناراض ہوئیں، کیسے ناراض ہوئیں، اور یہ ناراضگی جو ہے کیوں اس کا تسلسل رہا ان کی آخری زندگی تک، اور وہ افراد جو حضرت زہرا کے مقابل تھے وہ کیسے تھے اور کیسے انہوں نے ان کو ناراض کیا اور وہ پیغمبر کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جی ماشاءاللہ بہت زبردست، الحمدللہ آپ ان سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ جو کتابیں دکھائی، جو حدیثیں دکھائی وہ کہ کسی شیعہ کتاب سے نہیں تھی اور نہ ہی کسی شیعہ عالم کا قول تھا،
اگر کسی شیعہ کتاب سے وہ حدیثیں ہوتی، روایتیں ہوتی یا اقوال ہوتے تو ہمارے جو بھائی ہیں اہل سنت بھائی وہ کہہ دیتے شیعوں کی اپنی کتابیں ہیں، جانے تھے یہ جانے ان کے کام، جانے ان کی کتابیں، جانے ہمیں کیا۔ لیکن جب کتابیں اہل سنت کی کتابیں ہوں اور وہ بھی ٹاپ آف دی لسٹ جو بکس ہیں ان کے ہاں، اور وہ بھی اصح الکتب جو اہل سنت کے ہاں ہیں، اس سے جب ہم یہ پیش کریں کہ دیکھیں حضرت زہرا ناراض گئی ہیں اور حضرت زہرا فلاں فلاں یا کچھ لوگوں سے وہ انہوں نے ترک کلام کیا تھا، ناراض ہو گئی اور آخر دم تک انہوں نے وہاں پہ جو ہے بات نہیں کی ان سے، اس دنیا سے وہ ناراض گئی۔ اور پھر اسی کتاب سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جس نے حضرت زہرا کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی۔ استاد نے وہ سارے روایات جو ہے نا آپ کی خدمت میں بتا دی۔ اب اس سے نتیجہ 2 + 2 4 کی طرح اتنا آسان ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے بہت سارے اہل سنت لوگ جو شیعہ ہوئے ہیں وہ اس ایک کتاب بھی نہیں، وہی صحیح بخاری کو 2-3 احادیث جو موجود ہیں حضرت زہرا کے حوالے سے وہی اٹھا کر انہوں نے نتیجہ لیا، اور نتیجہ لینا بہت آسان ہے۔ اب یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر سے تعویلات شروع کریں تو وہ اس کا اپنا کام ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔